کلاس صاحب، اگرچہ کہ مسلسل اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، فیض حمید صاحب کو جو سزا سنائی جا چکی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے قائد اور دیگر ان کی قیادت، یہ دھرینہ ان کا مطالبہ رہا ہے کہ جو کچھ معاملات چلتے رہے اس میں سابق ڈی جی سے فیض حمید ہوں، جنرل باجوہ ہوں، عمران خان ہوں، کہتے ہیں ان تینوں کی آپس میں مل کر یہ معاملہ چلاتے تھے اور تینوں رسپانسبل ہیں۔ رانا ثناء اللہ اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے جو ان کا لیٹسٹ ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ آج ایک میڈیا کے اندر ایک اہم خبر آئی کہ جو کہ ذرائع کے حوالے سے شائع ہوئی کہ جنرل باجوہ سے متعلق کوئی ایسی انکوائری یا کوئی معاملات نہیں چل رہے، ہاں آنے والے دنوں میں کچھ دیگر سیاستدانوں اور میڈیا پرسنز کے حوالے سے کچھ معلومات یا کچھ کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اسی اس میں رہیں گے اور نون لیگ کو الٹیمیٹلی فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہے وہ وہاں تک اکتفا کرنا پڑے گا؟ میں آپ سے اگری کرتا ہوں، جو آپ نے آخری بات کی ہے کہ وہ شاید جنرل باجوہ تک بات نہ جا سکے، اگرچہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اور باجوہ صاحب کی بہت سارے بلنڈرز بھی ہیں اس میں، ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں بھی ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، ہم نے بھی اس وقت اس پورے پیریڈ کو دور کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو، مطلب ہے اب ان کی وہ دیکھیں اب وہ انہوں نے کس طرح کی کمانڈ کی اور کس طرح کے فیصلے تھے باجوہ صاحب کے، کہ ان سے عمران خان بھی ناراض ہیں، ان سے یہ شریف فیملی بھی ناراض ہے، اور پی ٹی والے تو آج بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ بھائی یا تو آپ کوئی ایک کوئی دشمن دوست تو بنا کے رکھتے نا، آپ دونوں دوستوں سے دونوں کے ساتھ آپ کی وہ ہوگی لڑائی ہوگی، یا دونوں آپ کی وہ کہتے ہیں نا دے آر سیکنگ یور نیک۔ اب یا تو جو یہاں پہ ان کو شکایت ہے نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے آپ کو آرمی چیف بنایا جی، اور آپ کو کہیں سے نیچے سے اٹھا کے لگایا، آپ کے اس وقت گرنٹر تھے، کچھ لوگ تھے درمیان میں، انہوں نے آپ کو بنوایا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی ایک ہمیشہ سے عادت رہی ہے بغیر گرنٹر کے، بغیر ریفرنس کے، بغیر تعلق داری، کوئی قبیلہ وغیرہ دیکھ کے، کوئی مطلب علاقہ کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، یہ چیزیں دیکھتے ہیں میاں صاحب، پھر گرنٹر کون، یہ 3-4 کرائٹیریا ہوتے ہیں ان کے، اس کے بعد انہوں نے ان کو یہاں پہ لے کر آئے، ان سے اوپر بھی ٹاپ پہ کچھ لوگ تھے اور اس وقت جنک کیانی کسی اور کو بنوانا چاہ رہے تھے، انہوں نے ان کے نام کو ہٹا کے ان کو بنوایا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ آپ کو لگوایا، آپ نے الٹا ہمیں جیل میں ڈلوا کے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے، آپ کے دور میں ہم جیل میں پڑے ہوئے تھے، ان کی شکایت تو یہ ہے جو جینون بھی لگتی ہے بڑی حد تک۔ اب ان کے عمران خان صاحب کی کیا شکایت ہے کہ جناب آپ آئے، آپ نے مجھے ٹھیک ہے وزیر اعظم بنوایا، اس کے بدلے میں نے آپ کو ایکسٹینشن دی، 3 سال کی دی، میں چاہتا سپریم کورٹ کے کہنے پہ میں بھی وہ کر سکتا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ آپ دوبارہ لا بنے، میں لا نہ بنا تو نیا چیف لگا، میں نے آپ کو فیور کی، آپ نے دوبارہ جا کے پچھلے جو آپ کے یہ تھے نواز شریف صاحب ان کے ساتھ مل کر مجھے ہٹوا دیا ہے۔ سو باجوہ صاحب سے جو شکایتیں ہیں وہ دونوں کو ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شریف یہ فیملی جو ہے، ان کی بڑی حد تک وہ تھی ان کا دکھ کا انہوں نے ازالہ کرنے کی کوشش کی، مطلب آئی نیور میٹ، مطلب میری ان سے وہ نہیں ہے، ایک ہوتا نا کہ میں ایک فیئر بات کروں گا کہ آپ کو دوبارہ پاور میں لائے، آپ نے ان کی یہ ایکسٹینشن میں ووٹ بھی ڈالا، میاں نواز شریف صاحب سے یا ان کی پارٹی سے تو پوچھنا چاہیے اگر آپ کو جنرل باجوہ سے شکایتیں تھیں جو کہ جینوئن شکایتیں ہوں گی، ہم یہ نہیں کہہ رہے، پھر جب ان کو دوبارہ وہ ایکسٹینشن مل رہی تھی، آپ نے ان کے ایکسٹینشن میں ووٹ کیوں ڈالا؟ اتنے ووٹ آج تک وزیر اعظم پاکستان کو نہیں ملے ہاؤس میں جتنے یہ جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پہ جب یہ لاب بن رہا تھا جتنے ووٹ وہ پڑے تھے، آپ نے اپنے کبھی بھی کوئی وزیر اعظم کو ووٹ اتنے نہیں ڈالے جو آرمی چیف لے گیا آپ کی اس سے آ کے، اور ایک اس میں ڈیموکریٹک اس میں لے کر گیا ہے جو وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے گیا۔ آپ کو جب گلا تھا، دشمنی تھی، پھر رکھتے، آپ نے نہیں رکھی، آپ کو کیونکہ اس وقت اچھا آپ کی مجبوری تھی، آپ کہتے ہیں جیل میں بیٹھے تھے، آپ بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، پھر آپ نے بارگین کی، بارگین کے بعد آپ باہر چلے گئے، وٹ ایور ہوا، اور پھر دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت کو لے کر آئے، آپ سارے ایوری باڈی نوز کہ آپ لوگ آن بورڈ تھے۔ اب جب ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ہونے ہوانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں نہیں جناب کہ جناب باجوہ صاحب کا بھی ہم نے احتساب کرنا ہے، یہ کر نہیں سکیں گے، ٹھیک، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی چیف کبھی بھی، وہ جتنا بھی چیف، مطلب اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی شاید جنرل باجوہ صاحب سے خوش نہیں ہوں گے، بیکاز جنرل باجوہ صاحب ان کو آرمی چیف نہیں لگنے دینا چاہ رہے، ایوری باڈی نوز، اس میں کون سا سیکرٹ ہے، ان کا پسندیدہ کچھ اور تھے، وہ میرا خیال ہے یہ سحر ان کو شمشاد صاحب کو لگوانا چاہتے ہیں، انہوں نے پوری کوشش بھی تھی یہ کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں نہ لگیں، جس پہ یہ کہتے ہیں نا، انہوں نے میرا خواجہ آصف صاحب نے کہا یا رانا تنویر صاحب نے کسی نے کہ انہوں نے مارشل لا کی دھمکی بھی دی تھی ہم ٹیک اوور کر لیں گے، سو اس کے باوجود کہ جنرل عاصم منیر صاحب بالکل ٹھیک کے ساتھ ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہوگا، لو لاس نہیں ہوگا، لیکن جنرل عاصم منیر بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر انہوں نے کروانے کی کوشش کی جو کہ یہ کوشش کریں گے تو اس کی کنسیکوینسز میرا خیال انہی کے لیے بالکل اچھے نہیں نکلیں گے، اس کے کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی جنرل عاصم منیر کی، وہ مطلب ایک انسٹیٹیوشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے بھی ہاتھ کچھ تھوڑے سے بالکل بندھے ہوئے ہیں کہ کل کو وہ بھی سوال کریں گے، کل کو وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک رستہ اگر کھل رہا ہے، آج ایک چیف اگر ٹرائل پہ آ رہا ہے تو کل کو دوسرا چیف بھی آ سکتا ہے، بالکل ٹھیک، تو لیکن یہ کرتے رہیں گے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے کامیابی کوئی لگ نہیں ہے۔